جزا و سزا کا عمل ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اتنا ہارڈلی کسی ادارے میں ہو جس کی پبلک ڈیلنگ ہو۔ سی ایس ایس کے بعد آپ نے محکمہ پولیس کا انتخاب کیوں کیا؟ قتل و غارت کا بازار بھی گرم ہے، پولیس کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ میں صرف افغان مہاجرین کو نہیں سمجھتا ہے نا، اگر لاہور میں ہے تو شیخ پورہ میں کرائم وہاں بھی ہے نا۔ پشاور پولیس کو تقریباً 1500 سے زائد اشتہاری مجرمان مطلوب ہیں، عرصہ دراز سے یہ آزاد گھوم رہے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کب ہوگا؟ تو جو دو قوم یا دو دوستوں کے درمیان، دو فیملیز کے درمیان دشمنی ہوتی ہے تو اس میں قتل و غارت ہوتی ہے۔ مطلب کیا ایسا کوئی فگر ہے آپ کے پاس کہ پشاور میں اس وقت منشیات فروش کتنے ہیں، آئس ڈیلر کتنے ہیں، قبضہ مافیا کتنے ہیں؟ سر، پشاور میں یہ بات بہت عام ہو چکی ہے کہ قتل کرو، گرفتار ہو جاؤ، چند دن جیل میں رہو، پھر باہر نکل آؤ۔ یہ کیسے ختم کریں گے؟ اور 300 سے زیادہ ہم نے آئس کے ڈیلرز گرفتار کیے ہیں پچھلے کچھ وقت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ بات زبان زد عام ہے کہ پشاور میں جرائم بے تحاشا اور قتل بے شمار ہے، جبکہ امن و امان کی صورتحال بھی روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے پشاور پولیس کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ ہم نے آج ایس ایس پی آپریشن مسعود احمد کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے، تو آئیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ نے آج ڈیجیٹل کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، پولیس میں کب جوائننگ کیا آپ نے؟ جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں دعوت دی۔ مختصر تعارف یہ کہ کوہاٹ سے تعلق ہے، ابتدائی ساری تعلیم کوہاٹ سے، گیرزن کیڈٹ کالج، وہاں سے ہم نے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کیا، پھر پشاور یونیورسٹی سے انجینئر یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں میں نے بیچلرز کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم نے ماسٹرز ان جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کیا، اور پھر ایگزام دینے کے بعد سی ایس ایس کا 2011 میں ہماری پولیس کی ٹریننگ شروع ہوئی۔ سی ایس ایس کے بعد آپ نے محکمہ پولیس کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر کوئی ایگزام میں اچھے سے اچھی پوزیشن کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تو ہم نے ہر کوئی نمبر لینے کی کوشش میں تھا، مارکس اچھے آئے، اور پھر یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی کام پر کون سے ڈپارٹمنٹ میں ایلوکیشن ہوگی، تو وہ ریٹنگ اور آپ کی پوزیشن پر ہے، تو پوزیشن میں ہی پولیس آ رہی تھی، تو اس وجہ سے ہمیں پولیس، اور پھر پولیس میری سیکنڈ چوائس بھی تھی، فرسٹ چوائس میری ڈی ایم جی تھی، تو پھر وہ میں نے پولیس مجھے مل گئی۔ سر، پشاور میں امن و امان کی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ واقعات ہو رہے ہیں، بھتہ خوری کے مسلسل واقعات بڑھ رہے ہیں، قتل و غارت کا بازار بھی گرم ہے، پولیس کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ 3 چیزیں آپ نے کی۔ سب سے پہلے قتل و غارت، یہ دشمنی ہے، یہ آل اوور دا پروونس، یہ دشمنیاں، اور جہاں جہاں بھی اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں تو جو دو قوم یا دو دوستوں کے درمیان، دو فیملیز کے درمیان دشمنی ہوتی ہے تو اس میں قتل و غارت ہوتی ہے، مطلب کسی اور وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اپنی ذاتی دشمنی ہے، اور ذاتی دشمنی میں پولیس زیادہ سے زیادہ 107 کی کارروائی کر لیتی ہے، یا اس کے بعد جو جنہوں نے یہ فیل کیا ہوتا ہے تو ان کو ہم لوگ گرفتار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ 20-20 سال پرانی دشمنی ہے، تو کون کس وقت کس پر اٹیک کرے، تو وہ پولیس کے اتنے ہاتھ میں ہے نہیں۔ ڈیفینیٹلی ڈیٹرنس ہوتی ہے، اور ڈیٹرنس پر ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر وقت بندہ ہر وقت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈلی، بھتہ خوری، میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے وقت میں جو افغانستان سے کالز آتی تھی اس میں بھی بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہیں ایک آدھ یا اس طرح کچھ ہو، لیکن جہاں جہاں رپورٹ ہو رہی ہے اور جو ہمارے علم میں آ رہی ہے تو اس پر ہم پراپر ایکشن سی ٹی ڈی کے تھرو، اور لوکل پولیس ہماری اس پر ایف آئی آر بھی کرتی ہے اور کارروائی بھی کرتی ہے۔ اور باقی رہا اگر میں سمجھتا ہوں کرائم، تو اس میں بتدریج کمی آئی ہے، کافی کمی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ زیرو ہے، بالکل نہیں ہے، ہوتی رہتی ہیں، کبھی کبھی سنیچنگ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، تو اس کا ہم سدباب کرتے رہتے ہیں۔ سر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل و غارت ہو رہے ہیں، پشاور پولیس نے ایک مہم شروع کی تھی، تنازعات کے حل کے لیے ایک جرگہ سسٹم شروع کیا گیا تھا، وہ کہاں گیا جرگہ سسٹم؟ جی، وہ ہماری ہیں ڈی آر سیز، جو ہماری
اسمبلی سے اپرووڈ ہیں. وہ ہماری 6 DRCs ہیں آل اوور دا پشاور, اور وہ فل ٹائم فنکشنل ہیں, بلکہ فرائیڈے کو میری ان کے ساتھ پھر میٹنگ ہے. تو ان کو ہم 100% کوشش کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں جو وہ جرگے پر نہیں آتے, جو کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے, آپ یہیں کے رہنے والے ہیں, کہ ابھی پچھلے دنوں بڑا بیر میں ایک قتل کا بدلہ لیا گیا جو 20 سال پرانا تھا. تو وہ ابھی کچھ لوگ جو بالکل ہی کرونک ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے, اور وہ کہتے ہیں وہ اسی ریونج میں ہوتے ہیں کہ ہم نے ریونجفل ایکٹیویٹی کرنی ہے. تو پھر اس میں وہ فعالیت جرگے کی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی. کیا میں ہم نے سب سے بڑی رکاوٹ افغان مہاجرین کو سمجھا جاتا ہے شروع دن سے؟ اب چونکہ گورنمنٹ نے ڈیڈ لائن دی ہے 31 مارچ کی, پشاور پولیس کا کیا ہوم ورک ہے؟ دیکھیں, میں اس میں یہ کہوں گا کہ میں صرف افغان مہاجرین کو نہیں سمجھتا, ہے نا. اگر لاہور میں ہے تو شیخ پورہ میں کرائم وہاں بھی ہے نا, ہے نا. پنجاب میں دیکھیں, اور انٹیریئر سندھ میں تو افغان مہاجرین نہیں ہے نا, یا بلوچستان میں. تو صرف یہ نہیں کہا جا سکتا. ہاں, ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور کافی ایک تعداد ہے جو چونکہ وہ افغانستان سے آئے ہوئے ہیں, یا ان کے روزگار کا اور ان کے گھر کا وہ اتنے ایشوز ہوتے ہیں, ان کی رہن سہن کے ایشوز ہوتے ہیں, فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ لوگ یہ کرائم کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی سوشل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے کرائم ہوتا ہے. تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے ہر بار بلند و بانگ دعوے کیے گئے, لیکن تھانہ کلچر تبدیل نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ ایکچولی جو تھانہ کلچر ہم جس کو کہتے ہیں, میری نزدیک اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے آپ کا رسپانس ٹورڈز دا پبلک. اٹس کالڈ دا تھانہ کلچر, ہے نا. کہ آپ کو ہم تھانہ کلچر کو یہی کہتے ہیں نا, کہ اس کلچر میں ہے کہ وہ پبلک آئے گی, کھڑی رہے گی, اس کو رسپونڈ نہیں کیا جائے گا, اس سے بات نہیں کی جائے گی, اس سے ہارش بیہیویئر ہوگا. تو وہ ایک بیہیویئر ہے جس پر ہم کافی کوشش کر رہے ہیں, اور کافی کوشش ہو رہی ہے, اور ہر طرف سے اس پر ایفرٹس لی جا رہی ہیں. باقی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے اخلاق اچھا ہو جائے, چاہے وہ روڈ پر پولیس والا ہے, چاہے وہ آفس میں ہے, چاہے تھانے میں ہے, چاہے وہ مطلب پولیس لائن کے گیٹ پر ہے, کہ ہمارا بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف دیکھیں تو پبلک, کیا پبلک واقعی ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے, ان کی بات سنتی ہے؟ ان سیکیورٹی کے حالات میں اگر کسی سے آپ کارڈ پوچھ لیں یا کسی سے آئیڈینٹی پوچھ لیں تو وہ جھگڑنے پر آ جاتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں. کیا ایسا کوئی فگر ہے آپ کے پاس کہ پشاور میں اس وقت منشیات فروش کتنے ہیں, آئس ڈیلر کتنے ہیں, قبضہ مافیا کتنے ہیں؟ دیکھیں, کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہو سکتا, اور یہ اگر اسپیشلائز ایجنسیز دیکھیں تو اس میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور اینٹی نارکوٹکس فورس ہیں, وہ زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں, وہ کام بھی کر رہے ہیں. تو جو ہماری وہ ہے کہ ہم نے ان پر کافی ایفرٹس لیے ہیں, اور 300 سے زیادہ ہم نے آئس کے ڈیلرز گرفتار کیے ہیں پچھلے کچھ وقت میں. اور پھر قبضہ مافیا میں تو ہم نے ایفیکٹولی 30 سے زیادہ لوگوں کو 3 MPO میں جیلوں میں بھیجے, ہری پور اور پشاور میں, جو لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور مختلف ہیلے بہانوں سے شریف لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے تھے. تو کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں, لیکن گائے بگائے پولیس ڈپارٹمنٹ اپنا حصہ ڈالتی ہے کہ کوشش کرے یہ چیز کم ہو. پشاور میں حالیہ ٹارگٹ کلنگ واقعات ہوئے, کون سا گروہ ملوث ہے اس میں؟ جو پولیس کے ہوئے تھے, ساتھ میں جو حساس اداروں کے ایک انسپیکٹر کو بھی شہید کیا گیا. جی, ایک ہمارا ASI بھی شہید ہوا, ایک پولیس والے پر ایک فائرنگ ہوئی, اور پھر ایک جو حساس ادارے کا افسر تھا وہ بھی انہوں نے شہید کیا. دیکھیے, وہ ڈفرینٹ گروپس ہیں. اگر آپ پیچھے پولیس کی ہسٹری دیکھیں, پشاور کی اسپیشلی, تو پچھلے 20 سالوں میں یہاں پر ٹیررزم اور ملیٹنسی کی مطلب شدت تھی. ابھی تو کافی حد تک جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ایفرٹ سے, انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایفرٹ سے بہت سی چیزیں نیرو ڈاؤن ہو گئی ہیں, بہت کم ہو گئی ہیں. لیکن سلسلہ تھم نہیں سکا, میں ضرور کہوں گا, اور اس میں کہیں نہ کہیں وہ انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. تو پھر CTD, انٹیلیجنس ادارے, ہماری پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, خصوصاً پاکستان آرمی, اس پر کافی ایفرٹس کر رہی ہیں.
पेशावर पुलिस को तकरीबन 1500 से जायद इश्तिहारी मुजरमान मतलूब है, अरसा दराज से ये आज़ाद घूम रहे हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन कब होगा? देखिए, इनके खिलाफ हम गाए बगाए क्रैकडाउन करते रहते हैं। हर गुजरते दिन के साथ पीओस की तादाद बढ़ती जा रही है। इसमें ज़्यादातर वो होते हैं जो डिफरेंट औकात में बड़े बड़े जलसों में जब एफआईआर्स हुई हैं तो उसमें बहुत सारे नामालूम होते हैं जिसकी वल्दियत का नाम का पता नहीं होता। तो वो भी हमारे लिए एक है, उसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो जितने नोन हैं ना कि उनके घरों में जाएं और उन पर कार्रवाई हम करें। आप चूंकि आपकी पहली तैनाती है पेशावर में, अपनी टीम से किस हद तक मुतमईन है? देखिए, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कि जो हमारे टीम लीडर हैं, हमारे सीसीपीओ साहब, बहुत ही एक डायनामिक और बहुत ही अब अच्छे ऑब्जर्वर और एक कूल माइंडेड जो पुलिस ऑफिसर जिनको जो एक लीडर की क्वालिटी होती है, तो वो उनकी सरबराही में हम मैं समझता हूँ नीचे जितनी टीम है काफ़ी इफ़ेक्टिवली हैंडल कर रही है। कुछ हो सकता है कुछ जूनियर अफसरान हो, लेकिन मेरा ख्याल में ना कि आप हर एक को मौका दें, और जब एज़ फार एज़ क्राइम इज़ कंसर्न, तो जब आपका क्राइम कंट्रोल हो या काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो, तो फिर आप हर अफसर को मौका देना चाहिए और हर एक को अपनी सलाहियतों का कि वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सके। मसूद अहमद पुलिस ऑफिसर ना होते तो क्या होते? मेरा ख्याल है मैं चूँकि इंजीनियरिंग की है तो किसी मल्टीनेशनल ऑयल कंपनी में ज़रूर होता। सर, जिंदगी का कोई यादगार लम्हा जो आज भी आपको याद हो? जी, मैं एएसपी तैनात था ज़िला खैरपुर में, तो मेरी 3 दफ़ा वहाँ से ट्रांसफ़र हुई थी एज एएसपी, लेकिन तीनों दफ़ा शहरियों ने रोक दी थी। 2 दफ़ा रोकी थी, तीसरी दफ़ा में मैं इंक्वायरी आई थी तो जो इशू था, तो फिर इंक्वायरी में मैं एग्जोनरेट हुआ था कोई 15 डेज़ के बाद। तो यहाँ जो हमारे मोहतरम आईजी साहब थे सनाउल्लाह अब्बासी साहब, उन्होंने इंक्वायरी की थी, तो उन्होंने एग्जोनरेट किया था कि वाकई इनकी कोई गलती नहीं थी। तो मैं जब वापस आ रहा था तो एसएसपी साहब और मैं, हम दोनों कराची से, चूँकि वो हम दोनों इंक्वायरी का हिस्सा थे, तो हम वापस आ रहे थे। तो खैरपुर ज़िले में जैसी बाउंड्री स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर एसएसपी ऑफिस तक तकरीबन ये कोई अराउंड 45-50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। ये 8 से 9 घंटों में तय हुआ था कि इसमें तकरीबन पब्लिक, मैं समझता हूँ खैरपुर की, वो 30 से 40 हज़ार लोग निकल आए थे घरों से, औरतें बच्चे समेत, और उन्होंने हमें एक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी, इस्तकबाल किया था। और मैं समझता हूँ वो वाकई एक यादगार लम्हा था। और ये बात आप नेट पर जो वीडियोज़ हैं उसमें चेक भी कर सकते हैं कि 30 से 40,000 लोग वो पुलिस ऑफिसर के लिए निकलना, ये एक गैर मामूली वाक़या था, क्योंकि पुलिस से इतना लोग वो नहीं डिस्टेंस रखते हैं। तो लेकिन ये मेरे लिए यादगार लम्हा था। जैसे कि सर आपने कहा कि खैरपुर में आपका एक पुरतपाक इस्तकबाल हुआ था, हाल ही में आपका चारसदा से भी ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ के ताजिर भी निकले, उन्होंने भी एहतजाज किया, आपकी जो पोस्टिंग थी पेशावर के लिए वो मनसूख करने के लिए काफ़ी उन्होंने मुतालबे किए। क्या अब आप चूँकि एसएसपी ऑपरेशन पेशावर हैं, तो यहाँ से भी जब आप ट्रांसफ़र होंगे तो आपको उम्मीद है कि अहले पेशावर आपके लिए एहतजाज करेंगे? देखिए, ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो इज़्ज़त होती है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिलों में डालते हैं। हम अपनी एफ़र्ट्स करेंगे नेक नियति के साथ, कोशिश करेंगे कि जो इन पब्लिक के साथ हम कर सकें, पब्लिक के लिए जितनी पॉसिबल हो हम रिलीफ दे सकें, और जितना पॉसिबल होगा कि हम जो इनकी ग्रीवेंसेस हैं उनको ख़त्म करें, तो हो सकता है कि पब्लिक यहाँ भी करे। सर, पेशावर में ये बात बहुत आम हो चुकी है कि कत्ल करो, गिरफ्तार हो जाओ, चंद दिन जेल में रहो, फिर बाहर निकल आओ। ये कैसे ख़त्म करेंगे? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर एक तो प्रॉपर एफआईआर, जो अक्सर मुद्दई होते हैं वो मतलब प्रॉपर नेम नहीं देते या उसकी मुद्दईयत में वो खड़े नहीं होते, विटनेसेस का इशू है।
وٹنسز جو ہے نا آپ کے وہ نہیں آتے, کتراتے ہیں, اور کافی ایشوز ان کے پرابلمز ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں. اور پھر تیسرا جو ہے نا, پھر ہمارے کچھ لیکیونز ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے نا ہماری جو لوور کورٹس ہیں وہ ان کی بنیاد پر ان کو ریلیف بھی دے دیتی ہیں. اور پھر چوتھی بات یہ کہ پراسیکیوشن بھی ہے, وہ ہو سکتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں جیسے ہماری پولیس میں ساری ہر طرف ہر ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں ویکنیسز ہوتی ہیں, تو پراسیکیوشن میں بھی ڈیفینیٹلی ہوں گی. تو اس وجہ سے اوور آل اگر آپ دیکھا جائے تو وہ جو کمپلیننٹ سے لے کر پراسیکیوشن تک وہ سب کی کہیں نہ کہیں ایک آدھ ویکنیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو فائدہ مل جاتا ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ہماری ریٹ ہے اس کا کنوکشن کا, وہ مچ بیٹر ہے. وہ 60-70% تک ہمارا کنوکشن ریٹ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن بہت اچھی ہے. لیکن کچھ لوگ دعویٰ ہی نہیں کرتے, تو اس میں کیا کیا جائے. سیاسی حکومت ہے, ایس ایس پی آپریشن مسعود احمد کتنے خود مختار ہیں؟ 100% آنیسٹلی رمضان مہینے میں کہہ رہا ہوں 100%. کوئی ایسا کوئی نہ پریشر ہے, نہ کوئی دباوت ہے, نہ کوئی اس طرح بات ہے. اور دا اونلی تھنگ جو سارے میرا خیال ہے ہمیں سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, وہ آپ کو رسپیکٹ دینی چاہیے, چاہے وہ وکلاء ہیں, چاہے وہ ہماری جوڈیشری ہے, چاہے ہمارے پولیٹیشنز ہیں, چاہے ہماری صحافی برادری ہے, چاہے ہمارے تاجران ہیں, چاہے اسٹوڈنٹس ہیں. تو سب کو آپ رسپیکٹ دیں. کوئی اتنے, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ایک ایس ایچ او کی تعیناتی کے لیے کیا میرٹ ہونا چاہیے؟ انٹیگریٹی پلس افیکٹونیس. پشاور کے کتنے ایس ایچ اوز میں یہ چیزیں ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نا, میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, بالکل دعوے سے کہوں گا کہ جتنا جزا و سزا کا عمل ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہے اتنا ہارڈلی کسی ادارے میں ہو جس کی پبلک ڈیلنگ ہو. تو پبلک ڈیلنگ میں ڈیفینیٹلی شکایتیں آتی ہیں. جو پبلک ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ شکایتیں اس کی نہیں ہے جس کی پبلک ڈیلنگ نہیں, اس کی شکایتیں نہیں ہوتی نا. آپ ایسے ڈپارٹمنٹ دیکھیں جو پبلک کے ساتھ نہیں انٹریکٹ کرتے, اس کی شکایت نہیں ہوتی. یعنی عام تاثر یہ ہے جو کام کرے گا اس کی شکایت آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میں نہیں کہتا کہ ہماری ویکنیسز نہیں ہیں, ویکنیسز ہیں, غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. لیکن جب اتنا ایکسٹینسو آپ کی پبلک ڈیلنگ ہوگی نا, جو میاں بیوی کے جھگڑے سے لے کر جو جس کا 20,000 کا آپس میں جھگڑا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بھی جرگہ پولیس میں ہو رہا ہے, اور پتنگ بازی پر جھگڑا ہو گیا, اور حال ہی میں انڈے لڑانے پہ جھگڑا ہوا, ٹھیک ہے نا, اس پہ قتل ہو تو گیا. ہر جگہ چونکہ پولیس کا انٹریکشن ہے تو ایک پارٹی آپ سے خوش ہوگی, ایک نہ خوش ہوگی. تو میں آنیسٹلی میں بتاؤں کہ جتنا سزا ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے نا, with such an extensive public interaction, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نہیں ہوگا کسی ادارے میں. سر پنجاب کے تھانے, آپ لاہور کے تھانے دیکھ لیں, کسی 5 اسٹار ہوٹل سے ان کا جو ہے نا موازنہ کیا جا سکتا ہے. ہم چونکہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں, ہمارے تھانے انتہائی خستہ حال ہے, رہائش کا کوئی مناسب بندوبست نہیں. کب بنیں گے ہمارے ایسے تھانے, ایسے ماڈل پولیس اسٹیشن؟ دیکھیں اس میں ہمارے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے PCU, تو جو پولیس کا ہی ادارہ ہے, تو وہ اس سلسلے میں کافی بہتر طریقے سے آگے چل رہا ہے. میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم کوئی 20 سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں نئی پولیس لائنز بن چکی ہیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ. اور ہر ضلع میں بشمول پشاور کے, تو میرے خیال میں ہر ضلع میں ایوریجلی اگر آپ دیکھیں تو 7-8 کہیں 10 کہیں 6 نئے تھانے بن چکے ہیں جو بالکل اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ 100% اس پر کب پہنچیں گے, وہ چونکہ فنڈز ہیں, فنڈز آہستہ آہستہ ریلیز ہو رہے ہیں, تو وہ ہم جہاں باؤنڈری والز نہیں ہیں باؤنڈری والز لگ رہی ہیں, جہاں CCTV کیمراز, کہیں واش رومز کا ایشو, اور نئے تھانے بھی بن رہے ہیں. اگر آپ شرکی تھانہ دیکھیں تو بہت ہی اچھا اور نیا ماڈل بن رہا ہے. اس طرح بنتے جائیں گے انشاءاللہ. پولیس اور ایکسائز کے درمیان رسا کشی چل رہی ہے. اس ٹائم پہ
पुलिस कहाँ पर खड़ी है? देखें, वो भी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, हम भी प्रोविंशियल हुकूमत के मातहत हैं, तो डिपार्टमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी इंटरेक्शन होती है और एक डीलिंग होती है। बस सिर्फ ये था कि वो हमने उनको रिक्वेस्ट भी की है कि आप यहाँ जो जो जगह जगह नाके होते हैं वो ऐसी जगह पर ले आएँ जहाँ पुलिस ऑलरेडी मौजूद होती है। तो जैसे मोटर वे पर वो एक कंबाइंड चेक पोस्ट है, तो वहाँ सारे उधर ही उसी जितने इदारे हैं वहीं पर एक चेक पोस्ट पर आ जाएं, तो वो पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस होती है वो ना हो और जगह जगह जो नाके होते हैं वो ख़त्म हों। हम अगर पुलिस कहीं अगर आपको खड़ी नज़र आती है तो अगर वो तो मिलिटेंसी और टेररिज्म की वेव की वजह से, अदरवाइज़ जो है ना फिर उससे लोग थोड़ा सा तंग हो जाते हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।